بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اشترى ثوبا على انه اسرة أزرع بأسرة او ارضا على انها 100 أزرع ب100 فوجدها اقل فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء تركها۔ جس شخص نے کپڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ یہ 10 گز ہے 10 درہم میں، تو ایک تھان کپڑا تھا 10 گز 10 درہم میں، یا زمین خریدی شرط پر کہ یہ 100 زرہ ہے اور 100 درہم میں، فوجدها اقل، اور اس کو جو ہے مقررہ ناف سے کم پایا، فالمشتری بالخیار ان شاء اخذها بجملۃ الثمن و ان شاء ترکا، تو مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو پورے ثمن کے عوض لے لے، چاہے تو ترک کر دے۔ مثلاً ایک تھان کپڑا تھا، بیچنے والے نے کہا کہ یہ 10 میٹر کپڑا ہے 10 درہم میں، یا زمین بیچنے والے نے کہا یہ زمین 10 گز ہے 100 گز ہے اور 100 درہم میں، تو مشتری نے اس شرط کو قبول کرتے ہوئے خرید لیا۔ اب جب خریدنے کے بعد ناپ رہا تو کپڑا جو ہے بجائے 10 گز کے 9 گز ہے، یا زمین جو ہے 100 گز کے جو ہے 90 ہی گز ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اب مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو مقررہ ثمن کے عوض زمین اور کپڑا لے لے اور چاہے تو ترک کر دے۔ حالانکہ اس سے پہلے مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ جس نے ایک ڈھیری جو ہے اناج خریدا اس شرط کے ساتھ جو ہے کہ یہ 100 قفیز ہے اور ایک قفیز 1 درہم میں، اور 100 قفیز ہے تو 100 درہم میں جو ہے یہ پورے قفیز جو ہے گیہوں کی بے ہو گئی، لیکن خرید ایجاب و قبول کے بعد جب اس کو ناپا جو ہے تو وہ بجائے 100 کے 90 قفیز تھا، تو یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ اگر چاہے تو اس کے حصے کے مطابق ثمن کے عوض لے لے، 100 قفیز ہے تو 100 درہم دے کر لے لے، 90 قفیز ہے تو 90 درہم میں، 80 قفیز ہے تو 80، جتنے قفیز ہے اتنے درہم کے عوض لے لے۔ لیکن یہ مسئلہ اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ کپڑا کم اگر ہے تب بھی 10 ہی درہم کے عوض لے، اور اگر جو ہے زمین بھی کم ہے تو 100 درہم جو مقرر ہوا ہے ثمن تو 100 درہم پر لے لے، اور ہاں اگر چاہے تو ترک کر دے۔ یہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ اگر کپڑا 9 میٹر ہے 9 گز ہے تو 9 روپے میں لے لے، 9 درہم میں لے لے، زمین 90 گز ہے تو 90 درہم میں لے لے، یہاں دونوں میں فرق ہے۔ کہا اس لیے کہ وہاں کہا کہ قفیز یہ 100 قفیز گیہوں ہے، ہر قفیز 1 درہم میں، تو وہاں قفیز ایک مقدار ہے، وہاں ایک مقدار کے عوض میں وہاں درہم تھا، اور مقدار کے عوض میں درہم ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے، کم ہو تو کم، زیادہ ہو تو زیادہ۔ اور یہاں جو ہے کہا یہ کپڑا 10 میٹر ہے یا 10 گز ہے 10 ذرا ہے، اور پورے تھان کی قیمت 10 روپے ہے 10 درہم ہے، تو یہاں ہر میٹر کی علیحدہ قیمت نہیں بیان کیا، تو یہاں جو ہے میٹر اصل نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ اصل ہے کپڑا، کہ یہ ایک تھان کپڑا ہے، اور یہ کہا کہ یہ 10 گز ہے تو گز وہاں وصف ہے، اور وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی نے جو ہے کہا کہ یہ غلام میں نے آپ کے ہاتھ بیچ دیا 10,000 روپے میں، اور اس غلام کے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، حالانکہ خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بہت جو ہے باکمال ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد اس کی قیمت جو ہے بڑھ جائے گی، یا یہ کہا کہ یہ غلام ہمارا جو ہے خباز ہے، اچھا باورچی ہے، روٹی پکاتا ہے بہت عمدہ، اور اس کی قیمت 10,000 ہے، اور جب مشتری گھر لے کے آیا معلوم ہوا کہ بے ہنر ہے، روٹی تو دور کی بات ہے، آٹا گوندھنا بھی نہیں جانتا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ وصف نہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ جائے گی، بلکہ جو کہا ہے قیمت وہی رہے گی۔ تو
تو دیکھیے وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتا. تو یہاں یہ کہا اصل ہے کپڑا کہ یہ 10 گز کپڑا ہے 10 درہم میں میں نے بیچا. تو یہاں گز جو ہے یہ وصف ہے اور وصف کے مقابل میں ثمن نہیں. ایسے کہا یہ زمین 100 میٹر ہے اور اس کو ہم نے 100 درہم میں جو ہے فروخت کی ہے. تو یہاں اصل ہے زمین اور جو گز یا میٹر کہہ رہا ہے یہ ہے وصف اور وصف کے مقابل میں ثمن نہیں. فرماتے ہیں لأن الزراع وصف فی الثوب، کیونکہ زرع جو ہے یہ کپڑے میں وصف ہے. کپڑا کہیں زمین کہیں کچھ بھی مبی میں یہ زرع وصف ہے. الا تری، کیا آپ نہیں دیکھتے انہ عبارۃ عن الطول والعرض، کہ زرع کہتے ہیں لمبائی اور چوڑائی کو، اور لمبائی اور چوڑائی یہ وصف ہے. والوصف لا يقابلہ شیء من الثمن، اور وصف کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے شکل بنا رہے ہیں کہ زرع وصف ہے اور وصف کے مقابل میں جو ہے ثمن نہیں، لہذا زرع کے مقابل میں کوئی ثمن نہیں. یہ نتیجہ نکلے گا. فرماتے ہیں کہ کپڑے وغیرہ میں زرع وصف ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زرع جو ہے یہ نام ہے طول اور عرض کا. والوصف لا يقابلہ شیء من الثمن، اور وصف کے مقابل میں ثمن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوتا. کاطراف الحیوان، جیسے کہ جانور کے جو ہے اطراف ہاتھ پاؤں وغیرہ. فلہذا یاخذہ بکل الثمن، اس لیے کہ جو چیز موجود ہے مثلا 10 گز کپڑا کہا، اگر 9 گز ہے یا 8 گز ہے تو موجودہ کپڑے کو وہ پورے ثمن کے عوض لے گا. اور اگر جو ہے اس میں یہ موجودہ جو ہے زمین جتنی بھی ہے تو موجودہ زمین کو کل ثمن کے عوض لے گا. وَإِن شاء جو ہے فرماتے ہیں کہ لہٰذا یاخذہ بکل الثمن، تو اس لیے موجودہ زمین یا کپڑے کو پورے ثمن کے عوض لے گا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اطراف الحیوان، کہ جیسے کہ جانور کے حیوان، مثلا آپ نے جو ہے زید سے بکری خریدی، بالکل صحیح سالم، ایک بکری لیا 5000 روپے کے. ابھی بکری جو ہے زید بائے کے ہاتھ میں تھی کہ اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. تو اب آپ کو لینا ہے تو 5000 جو ثمن مقرر ہوا تھا 5000 عوض روپے کے عوض بکری لے لیں. اور اگر نہیں پسند ہے اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے تو آپ جو ہے اس کو ترک کر دیں، بیفس کر دیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، اگرچہ ایجاب و قبول ہوا تھا 5000 میں، مگر یہ عیب پیدا ہو گیا ہے تو ٹوٹی ہوئی جو ہے ٹوٹے ہوئے پیر کو اب ہم لیں گے مگر 4000 روپیہ دے کر کے، یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے کہ وصف کے مقابل میں جو ہے کوئی ثمن نہیں ہوتا. کہتے ہیں ان المقدار، بخلاف فصل اول کے، جو پہلا مسئلہ گزر گیا کہ جس نے جو ہے ایک ڈھیری اناج بیچی اور کہا کہ ہر قفیس 1 درہم میں، وہاں قفیس یہ اصل ہے مقدار ہے اور مقدار کے عوض میں ثمن ہوتا ہے. کہتے ہیں بخلاف جو ہے پہلے مسئلے کے، کیوں لأن المقدار یقابلہ الثمن، کیونکہ مقدار کے مقابل میں ثمن ہوتا ہے. فلہذا یاخذہ بحصتہ، اسی لیے جو ہے موجود جتنا بھی اناج ہو جتنی بھی مقدار میں ہو اس کے مقابل قیمت کے عوض لے لے گا. اگر 100 قفیز ہے تو 100 درہم میں لے گا، 70 قفیز ہے تو 70 درہم میں لے گا. الا انہ یتخیر لفوات الوصف المذکور، ہاں اگر وہ ڈھیری کو 100 قفیز بتا کے بیچا تھا، اب اس سے کم میں ہے تو اس کو اختیار ہے چاہے لے اور چاہے نہ لے، مگر یہ کہ اس کو اختیار ہوگا وصف مذکور کے فوت ہونے سے، لتغیر المعقود علیہ، کیونکہ معقود علیہ کے متغیر ہونے کی وجہ سے، کہ عقد تو ہوا تھا 100 قفیز پر مگر 100 نہیں ہے 60 ہے 70 ہے جو بھی ہو، تو اب چونکہ جتنے پر عقد ہوا تھا اتنے نہیں تو اس کو اختیار ہے چاہے لے یا نہ لے. وَيَخْتَلُّ الرِّضَا، تو اب اس کی رضا اس میں مختل ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، تو اس کے اختیار میں ہے کہ چاہے لے اور چاہے وہ نہ لے. وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الزِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ، اور جس کپڑے کو یہ کہہ کے بیچا تھا کہ یہ 10 میٹر ہے اور 10 درہم میں ہے، یا جس زمین کو بیچا تھا کہ یہ 100 میٹر ہے 100 درہم میں ہے، یہ تو بتایا کہ اگر 10 درہم 10 میٹر سے کم ہو کپڑا یا 100 میٹر سے کم زمین ہو
تو پورے سمن کے عوض لے گا، اور یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی جو ہے سمن کم کر دے۔ ہاں یہ اختیار ہے، چاہے لے یا نہ لے، لینا ہے تو پوری قیمت کے عوض لے، نہیں تو ترک کر دے۔ اب یہاں ایک صورت اور ہے کہ اگر جو ہے کہ یہ کہا ایک تھان کپڑا ہے یہ 10 میٹر، لیکن وہ 11 یا 12 میٹر نکل آیا، تو اب دار تو 11 یا 12 میٹر تو 10 ہی میٹر جو ہے یہ کپڑا اس کو ملے گا، اور جتنا زیادہ ہے وہ بائیں کا ہے۔ اب بائیں چاہے تو اس کو کاٹ کر کے لے لے۔ اور ان وجدہ اکثر من الذراع الذی سما، اور جتنی ذرا جو ہے مقرر کیا تھا اگر اس سے زیادہ پایا ہے، فوللمشتری، تو وہ کپڑے یا زمین کی جو ذاتی ہے وہ مشتری کی ہے۔ ولا خیار للبائع، اور بائع کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔ تو لأنہ صفۃ، کیونکہ یہاں یہ صفت ہے ذرا، فکان بمنزلۃ ما اذا باعہ معیبا فہو سلیم، تو اب یہ اس کی جو ہے جو اس کے درجے میں ہے، جو بیچا گویا یہ کہہ کر کے یہ عیب دار ہے، حالانکہ وہ صحت مند ہے، تو عیب دار کہہ کے بیچا، اور وہ جانور انسان، اور انسان سے مراد غلام جو ہے وہ صحت مند نکلا، تندرست نکلا، تب بھی یہ بے صحیح ہے، اس کو پوری قیمت میں ملے گی۔ ولو قال بے تو کہا علی انہا مئۃ ذراع بمئۃ درہم کل ذراع بدرہم فوجدها ناقصۃ فالمشتری بالخيار ان شاء اخذ بحصتها من الثمن وان شاء ترکا۔ اب دیکھیے جو مسئلہ اوپر بیان کیا اسی سے ملتا جلتا ہے، کہ اوپر یہ کہا کہ ایک تھان کپڑا ہے یہ 10 میٹر ہے 10 درہم میں، تو یہاں مجموعی کپڑے کی قیمت 10 درہم بیان کیا، اور یہاں یہ دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تھان کپڑا ہے یہ 10 میٹر ہے، اور 1 میٹر جو ہے 10 روپے کے عوض، تو یہاں ہر میٹر کی قیمت بتا رہا ہے۔ یہ 10 میٹر کپڑا ہے اور ہر میٹر 10 روپے کے عوض، تو پورا کپڑا 100 روپے کے عوض ہوا، تو اب یہاں ہر جو ہے میٹر کی قیمت بیان کر رہا ہے، تو اب گویا میٹر یہ اصل ہو گیا، جب اصل ہے تو اس کے مقابل میں ثمن ہوگا، تو اگر وہ 10 میٹر کپڑا رہے تو 100 روپے کی عوض لینا ہوگا، اور اگر ایجاب و قبول کے بعد ناپا تو کپڑا جو ہے 9 ہی میٹر ہے، تو چونکہ ہر میٹر کے مقابل میں 10 روپے ہے، تو اب جو ہے 9 میٹر ہے تو 90 روپے دے کر کے لے لے، 80 جو ہے میٹر ہے تو جو 8 میٹر ہے تو 80 روپے دے کر کے لے لے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس کو اختیار بھی ہے، چاہے خرید لے چاہے بحفظ کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ضرورت تھی 10 میٹر کی، مطلب 2 آدمیوں کا کرتا پاجامہ بنوانا تھا، اگر وہ 8 میٹر نکل آیا تو ظاہر ہے کہ 2 آدمیوں کا کرتا پاجامہ نہیں ہوگا، اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو اب اسے اختیار ہے چاہے لے یا نہ لے۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو گیا کہ پہلے مسئلے میں ہر میٹر کی قیمت نہیں بیان کیا ہے، اس مسئلے میں ہر میٹر کا الگ سے ثمن بیان کر دیا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ میں نے یہ کپڑا بیچا یا یہ زمین میں نے فروخت کی کہ اس حال میں کہ یہ 100 ذرا ہے اور 100 درہم میں، 100 گز زمین ہے 100 جو ہے درہم میں، اور ہر گز جو ہے 1 درہم کے عوض، فوجدها ناقصۃ، تو یہ زمین جو ہے مقررہ پیمائش سے کم نکلی، مثلاً 90 جو ہے گز نکلی، فالمشتری بالخیار، تو مشتری کو اختیار ہے، ان شاء اخذها بحصتها من الثمن، اگر چاہے اس کے ثمن کے حصے کے عوض لے لے، و ان شاء ترکا، اور چاہے تو ترک کر دے، تو لأن الوصف وان کان تابعا، کہتے وصف اگرچہ تابع ہے لیکن لہو سارا اصلا بافراد ہی من الثمن، تو وصف اگرچہ تابع ہے لیکن یہاں وصف اصل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں الگ سے ثمن بیان کر دیا ہے۔ پہلے مسئلے میں تو یہ کہا تھا کہ اس تھان کپڑے کو ہم نے بیچا 10 درہم میں، تو 10 درہم کہہ رہا ہے، 10 وصف کہہ رہا ہے، 10 میٹر کہہ رہا ہے، تو 10 وصف ہو گیا، اور ہر میٹر کی الگ الگ قیمت نہیں بیان کیا، لیکن یہاں یہ کہہ رہا زمین یہ 100 گز ہے، اور 1 گز جو ہے 1 درہم میں، تو جو ہے زمین کا گز جو ہے یہ بھی اگرچہ وصف ہے لیکن اس کی الگ الگ قیمت بیان کر دیا، اس لیے وہ اصل ہو گیا، اور اصل کے مقابل میں ثمن ہوتا ہے، تو جتنی زمین رہے گی اسی کے اعتبار سے کہ 1 گز 1 درہم کی عوض سے جو ہے
لے لے گا وہ۔ کہتے ہیں یہاں اگرچہ وصف تابع ہے لیکن وہ اصل ہو گیا اس کی الگ سے جو ہے قیمت مقرر کرنے سے۔ فَنُزِّلَ كُلُّ زِرَاعٍ بِمَنزِلَةِ ثَوْبٍ، تو ہر زرع زمین جو ہے کہ ہر زرع، یہ زرع اگرچہ وصف ہے تو ہر زرع یہ منزل میں کپڑے کو اتار لیا گیا، اس لیے ہر زرع کے عوض میں 1 درہم قیمت ہوگی۔ وہذا، یہ اس لیے کہ لأنه لو اخذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل زراع بدرہم، اور یہ اس لیے ہے کہ قیمت ایجاب و قبول کیا ہوا کہ یہ 100 زرع ہے اور ہر زرع 1 درہم میں، تو اگر وہ 90 زرع ہو اور 100 روپے میں لے تو ظاہر ہے کہ 1 زرع جو ہے وہ 1 درہم میں نہیں ہے بلکہ 1 درہم سے زائد میں ہے۔ تو جو شرط تھی دونوں کے درمیان، شرط کی رعایت واجب تھی،